حالیہ سیلاب نے بستیاں اجاڑ دیں، سرسبز کھیت ڈبو دیے، معیشت کو نقصان پہنچایا، ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے۔ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھی بلکہ ہماری منصوبہ بندی کی کمزوریاں بھی اس کی وجہ بنی۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیلاب سے بچاؤ اور عوامی تحفظ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور آئندہ اس قسم کی صورتحال کے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیسے تیاری کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے آج کے مہمان ہیں سابق وزیر آبپاشی محسن دغاری اور موجودہ وزیر آبپاشی محمد کاظم پیرزادہ۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ پیرزادہ صاحب اور دغاری صاحب، آپ کو خوش آمدید، اور ہم بات کریں گے سیلاب کے حوالے سے۔ ایک بہت غلط نظریہ چھپتا ہے اور لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے کہ بھارت آپ کو اطلاع نہیں کرتا پانی کے بارے میں، حالانکہ اگر ان کا آرٹیکل 8 آپ دیکھ لیں جو انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے، اس میں صاف طور پہ وہ لکھا ہوا ہے ایچ پارٹی ایگریز ٹو کمیونیکیٹ ٹو دی ادر پارٹی ایز فار in advance as practicable any information it may have in regard to such extraordinary discharges of water from reservoir and flood flows as may affect the other party۔ جب یہ قانون ہے تو کیا آپ دونوں مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو پانی آیا انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے آرٹیکل 8 پر عمل نہیں کیا؟ جی منسٹر، ایک اس کے جو ہے نا اس کی حد تک یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایڈوانس بتایا، لیکن پریویسلی جب تک انہوں نے یونیلیٹرلی ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا تھا، اس کو انڈس بیسن ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ختم نہیں کیا تھا، اس وقت تک یہ ہوتا تھا۔ اور اس سے پہلے پھر کافی 88 تک 95 تک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوا؟ یہ سفارتی ذرائع سے ہمیں بتایا گیا۔ اس سے پہلے جو وہاں سے ڈسچارجز، مثال کے طور پہ اگر ستلج کی بات لیں تو ستلج کے اوپر ہری کے ان کا جو براج ہے وہاں سے وہ کتنا پانی ڈسچارج کریں گے، یہ اتنی تک جو ہوتی تھی نا جی، جو چھوٹی سے چھوٹی انفارمیشن وہ پاس ہوا کرتی تھی ود دا پیریڈ آف ٹائم۔ یہ پہلے سے بند تھی، اس حد تک صحیح ہے۔ ٹائم کا تو تعین ہے ہی نہیں ہے اس ٹریٹی میں، ٹائم کا تعین کوئی نہیں ہے۔ سر میں اس ٹائم کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 95 تک یا اس سے کچھ سال بعد تک جو فلڈز آتے رہے اس کے اوپر every little information was shared by Indus Commission اور اس کی ایک ریگولر میٹنگ ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل فہم کوئی نہیں ہے۔ بالکل سر، اور نہ ہی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کس کو بتائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک لیٹر ہے جو انڈیا نے بھیجا ہے، کس کو بھیجا ہے؟ دی گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف واٹر ریسورسز، آفس آف دی پاکستان کمشنر فار دی انڈس واٹر کو انہوں نے بھیجی۔ بالکل سر، یہی اس کے اندر تعین ہے کہ جو انڈس واٹر کمیشن ہے وہ لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے، اور ان کا انڈس واٹر کمشنر ہے وہ ہمارے انڈس واٹر کمشنر کے آفس کو انفارم کرے گا۔ اس کیس میں بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈس ٹریٹی کو مان ہی نہیں رہے، ہم نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، تو اس لیے وہ تھرو دیئر فورن آفس وہ وہاں پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو کیا نا انہوں نے، آپ دکھا رہے ہیں اس کے بعد۔ لیکن صاحب اس میں تھوڑا سا جو ہے نا 1960s کے اندر ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس کو کیا جا سکے۔ آج ہمارے پاس سیٹلائٹ ڈیٹاز ہیں، ہم فلوز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ ہم مطلب کاغذوں میں تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن اب ہمارے پاس کیا دنیا کے اندر اتنی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے کہ ہم فلوز ریورز کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم خود فیصلہ کر لیں؟ ہم خود اسی پہ وہی کر رہے ہیں۔ اچھا، تو جناب منسٹر ہم خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں؟ جی خود ہی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی آبی جاریت کر دی، یہ مناسب نہیں ہے؟ جی یہ مناسب سر، وہ آدھے سے زیادہ وہاں خود ڈوبے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا اپنے لوگوں کے اوپر بھی آبی جاریت کی؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ طرف سے مشکل آیا۔ پانی ہاکڑا ایک اس کی کریک ہے، وہ ایریا ان کا ڈبوتا ہوا فوٹو پاس کے ساتھ پانی آئے ہاکڑا میں، اور آفٹر سو مینی ایئرس۔ اور میں وہاں پہ تھوڑا سا میں وہاں پہ لوگوں سے بات کر رہا تھا، جیسے میری دوست ہیں کوئی تعلق والے ہیں، اس دفعہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ ہر ایک کے بیراج کے علاوہ وہ باہر سے پانی ہو کے آ رہا ہے، مطلب وہ دریائے ستلج نے جیسے اپنے رخ کے اندر کوئی تبدیلی کر دی ہے، تو وہاں سے بھی ہو کے آ رہا ہے پانی، بے تحاشا پانی ہے۔ ایک دوسری بات آئی ہے، جناب منسٹر، کہا جاتا ہے کہ ڈیم
اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو بچ جائیں. تو یہ جو 5 دریاؤں کا پانی آیا, کیا اس کا کالا باغ ڈیم سے کوئی تعلق ہے؟ سر ہر ریور کی جو ہے اپنی مورفولوجی ہے, ہر ریور کا اپنا جو ہے نا وہاں پہ سولوشن بھی اپنا ہے, پرابلم بھی اپنا ہے. دیکھیں کالا باغ ڈیم کی حد تک تو ہم صرف پانی ٹیپ کر سکتے ہیں انڈس ریور کا, اس کے اندر ہم ایون جو ہے نا جہلم کا بھی پانی شاید نہیں ٹیپ کر سکتے, ہم اس کے اندر چناب کا نہیں کر سکتے, راوی کا نہیں کر سکتے, ستلج کا نہیں کر سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اور جو ڈیمز ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی ریگولیشن, تھوڑی سی مائنر سی ریگولیشن الاؤ کرتے ہیں, فلڈز وہ دنیا میں کہیں نہیں روکتے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ افتخار صاحب, دنیا کا کیا قدرت کا ایک اصول یہ ہے کہ پانی نے اونچائی سے نیچائی کی طرف آنا ہے. اگر ہم پاکستان کی جغرافیہ دیکھیں تو ہماری جو سلوپ ہے, ہماری جو ڈھلوان ہے وہ نارتھ ٹو ساؤتھ, اور پھر یہ جہاں پہ کوہ سلیمان اور یہ ریجن آیا تھا یہاں ویسٹ ٹو ایسٹ ہے. تو جس وقت ہم بات کرتے ہیں کالا باغ ڈیم کی, تو کالا باغ ڈیم ان تمام دریاؤں سے جیوگرافکلی ویسٹ میں بھی ہے اور جیوگرافکلی نارتھ میں بھی ہے. تو کیا پانی نے اونچائی کی طرف جانا تھا؟ یہ حقیقت ہے کہ جو پچھلے دنوں ہماری چپکلش ہندوستان کے ساتھ ہوئی اور اس میں اس کو بری شکست ہوئی, تو مودی نے کہا کہ پاکستان پانی کی بوند بوند کو ترسے گا. تو اس پہ آپ دونوں کیا کہتے ہیں؟ ایسا یونیلیٹرلی وہ نہیں کر سکتے, لیکن جو میں نے ان کا سنا ہے یا ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے یا ہماری عسکری قیادت نے کہا ہے, اٹ ول بی ٹیکن ایز ایکٹ آف وار. اگر وہ ہمارا پانی روکیں گے, وہ ہمارا پانی نہیں روک سکتے. ایز اے لوور رائپیرین ہمارے رائٹس اسٹیبلشڈ ہیں. جو ہمارا چناب کا پانی ہے, جہلم کا پانی ہے, وہ ہمارا پانی نہیں روک سکتے اس ٹریٹی کے اندر. اور اس ٹریٹی کے اندر اتنی ڈیٹیل ٹریٹی ہے وہ کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ اس کو دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی اس کو یونیلیٹرلی اس کو کال آف نہیں کر سکتا. وہ سرکاری کیا یہ ممکن ہے ہندوستان کے لیے کہ جتنا پانی آیا ہے اور انہوں نے ڈیمز بنا لیے ہیں, ان کے ڈیمز بھر جاتے ہیں, تو کیا وہ اپنے ڈیموں کو توڑ دیں یا وہ پانی ریلیز کریں؟ دنیا کا یہی اصول ہے کہ پانی کو آپ توڑنے سے بھی تو پانی نے آنا ہے نا. ڈیم ٹوٹ جائے گا تو پانی نے تو پھر بھی آنا ہے. تو اس لیے ان کی سٹوریج کیپیسٹی سے جب بڑھ گیا ہے پانی تو اس کے اوپر سے آ رہا ہے. میں اپنا ذاتی ہمارے اپنے جو ملک دریائے سندھ کے اوپر اس وقت پانی کا زور ہے, اور دریائے سندھ کا اوپر جو ہمارا ڈیم ہے ایک بڑا تربیلا وہ بھر گیا ہے. تو اب جو بھی پانی دریائے جو تربیلا میں آئے گا وہ اسی طرح باہر آ جائے گا بغیر اس کو سٹوریج کیے ہوئے. تو کیا پھر مطلب ہم وہی اگر سینیریو لگائیں یہاں پہ, تو کیا جو تربیلا میں سے پانی آ رہا ہے تو کیا ہم اس کو کہاں کریں؟ راستہ کیا ابھی دونوں نہیں سمجھتے اس دفعہ ایکسٹرا آرڈنری رینز ہوئی ہیں اس پورے خطے میں؟ پاکستان میں 88 میں بھی جو فلڈ آیا تھا نا, وہ بھی پانی کا کوانٹم یہ نہیں تھا. ہمارے ایسٹرن ریورز میں سے 15 لاکھ کیوسک پانی آیا ہے. یہ پاکستان کا ہسٹورک ہائی فلڈ ہے. برسٹر مجھے ایک بات بتائیں, جب ان کے پاس پانی آ جاتا ہے, انہوں نے اپنے جتنے بھی ڈیمز بنائے ہیں اور بہت زیادہ بنائے ہیں, اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیوں بنائے ہیں, اور پھر ان سے جو نہریں نکالی ہیں اور جو انہوں نے اپنے لوگوں کو, کسانوں کو پانی دیا ہے, آپ تو پتہ نہیں کتنا دے بیٹھے ہیں. جب ان کے ڈیم بھر جاتے ہیں تو ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ اس دفعہ جو ان یوزول ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 1.25 ماہ سے جو ریور سندھ ہے وہ لو ٹو ہائی فلڈ کے اندر فلکچویٹ کر رہے ہیں. یہ لغاری صاحب بھی بہتر جانتے ہیں کہ جب لو سے ہائی میں فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے اس وقت جو اریگیشن کے سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ایٹ تھریٹ ہوتے ہیں. سیم یہ پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر 6 لاکھ کیوسک پانی بڑھا ہے. 2 گھنٹے کے اندر وہ اس کے اندر 36 گھنٹے پہلے 550 ملی میٹر بارش ہوئی, پھر 24 گھنٹے 400 ملی میٹر بارش ہوئی. جو پریڈکشن تھی وہ تینوں ریورز کے کیچمنٹ میں تھی. آپ واش نہیں کر رہے تھے؟ سر ہم واچ کر رہے تھے, لیکن جو پریڈکشن تھی وہ تینوں ریورز کے کیچمنٹ میں تھی.